آپ کو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی بھی لکھیں گے اور کئی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ امام رضا کی زیارت، دیکھیں میں کوئی زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا، کربلا مولا کی الگ امپورٹنس ہے، نجف اشرف کی الگ امپورٹنس ہے، کاظمین سامرہ مدینہ منورہ کی الگ امپورٹنس ہے، لیکن غریب امام کی زیارت کی امپورٹنس بالکل الگ ہے۔ غریب امام، امام رضا غریب، اچھا آپ کے القاب میں کئی القاب ہیں، آپ کو رضا سے آپ سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے یہ بیٹا رضا کیا، تو آپ نے کہا تھا کہ چھٹے امام بول رہے کہ عالم آل محمد آنے والا ہے۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، دادا اپنے گرینڈ سن کو، گرینڈ فادر اپنے گرینڈ سن کو یہ ریگارڈ کر رہا ولادت سے پہلے کہ ہمارے فیملی میں ایک عالم آل محمد، یعنی ہر امام عالم آل محمد ہے، لیکن یہ لقب بھی چھٹے امام کو دیا گیا۔ شیخ عباس لکھتے کہ آپ نے کہا تھا کہ عالم آل محمد آنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ حال ہوا کہ چھٹے امام بولتے سے پوچھا گیا کہ مولا کیوں آپ کے بیٹے کو رضا کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے مشہور القاب میں رضا سب سے زیادہ مشہور ہے، کئی القاب ہیں آپ کے، اور آپ کی کنیت ہے علی ابن الحسین، آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، ابو الحسن کنیت آپ کی کنیت ہے، نام علی ہے، رضا مشہور لقب رضا کا ہے۔ تو کہا کہ میرا وہ بیٹا، عجیب جملہ ہے، میرا وہ بیٹا جس سے زمین اور آسمان کی ہر مخلوق راضی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے معصومین سے راضی نہیں ہے، لیکن غریب امام کو، ایک امام دوسرے امام کو ریگارڈ کر، تو آپ کا یہ لقب کہ راضی ہونا، یہ کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ بس دعا یہ کرو کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر امام راضی ہو جائے گا تو جو ملنا ہے تم کو ہر چیز مل جائے گی۔ اب امام کی زیارت، اللہ کے رسول کا ارشاد کہ کتنی امپورٹنٹ زیارت ہے، یہ آپ دیکھو۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا مدینہ منورہ میں جب سرکار زندہ تھے، اور آپ 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، اور یہ امام پیدا ہوا 148 میں، کہا کہ میرا ایک بیٹا کوئی اگر اس کی زیارت کرے جو توس میں، خراسان میں جس کی لحد ہوگی، جو اس کی زیارت کرے گا، وہ ایک زیارت کا ثواب 10 حج کا اور 10 عمرے کا ہے۔ راوی نے کہا 10 حج، ایک زیارت۔ اللہ کے رسول نے کہا 20، 30، 40 ایسی بڑھتی گئی، کہا 1000 حج کا۔ جسٹ امیجن غریب امام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 حج، 1000 حج کا ثواب اور 1000 عمرے کا ثواب ہے جو غریب امام کی زیارت۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، لیکن زیارت بمعرفت ہو، امام کو امام سمجھ کے زیارت کرنا۔ صدام بھی جاتا تھا، شاہ ایران بھی جاتا تھا، وہ زیارت نہیں، امام کی زیارت یہ سمجھ کے کرنا کہ فرزند زہرا ہے۔ اچھا اس امام، ویسے ہر امام کے لیے ہے، اس امام کو بھی آپ عریضہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ عریضہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زمانے کے امام کو لکھتے، اگر آپ کے پاس سے کوئی لندن سے، کوئی یو کے سے، جہاں سے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، وہاں سے اگر کوئی شخص جا رہا زیارت کو، تو آپ کیا کرو، عریضہ لکھو، وائٹ پیپر لو، وائٹ پیپر لے کر امام کو عریضہ لکھو۔ یہ اتنا عجیب بات ہے، اور ارشادات ہے اور آزمائی بھی بات ہے کہ جو امام رضا غریب کے پاس جا کر دعائیں مانگتا ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا، ماشاءاللہ میرے مولا نے بہت کرم کیا، بہت زیارتیں ہوئی میرے مولا کی، اور جب جا کے کوئی مانگا، جو مانگا مولا کی زری کو پکڑ کے مانگو، اس کے بعد دیکھو کہ غریب امام کی عطا کیا ہے، غریب امام کا فیض کیا ہے، ایک عجیب عطا ہے غریب امام کی۔ تو امام رضا غریب کو تو کہا 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب ہوگا جو غریب الغربا کی زیارت کرے۔ اب آپ سوچو، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نا؟ تو اس امام، یہی امام ہیں دوستو کہ جنہوں نے 3 وعدے ہم سے کیے، 3 وعدے، کسی معصوم کا وعدہ نہیں ہے۔ غریب الغربا نے وعدہ کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا، آپ سوچو، آپ جا رہے زیارت کو، ریسیپروکل سسٹم، امام رضا کیا کر رہے، جو زیارت کو آ رہا اس کو غریب الغربا کیا دے رہے۔ 1000 تو حج تو الگ ہو گیا، وہ ثواب تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، 1000 عمرے کا اکاؤنٹ میں ثواب آ گیا، لیکن غریب الغربا ہم کو کیا دیں گے اگر میں زیارت کو جاؤں گا تو دنیا میں؟ آپ سوچیں گے، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ میرا کریم امام کیا دینے والا ہے۔ جو تم دعا مانگو گے،
جو غریب الغربا کے نام پہ کوئی نظر کرے. اچھا میں بیفور آئی فورگیٹ میں نظر بھی بتا دیتا ہوں. غریب الغربا کا آپ سب جانتے ہیں کہ مولا کا ایک دسترخوان ہے وہاں پہ, مولا کے نام کا کھانا ہے, ایک لنچ ملتا ہے وہاں سب کو. اچھا کربلا مولا میں بھی اب شروع ہو گیا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں, مولا عباس کے روضے میں, کربلا مولا میں, سامرے میں آپ کو لنچ حرم کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا. کربلا مولا کا دسترخوان بھی بڑا مشہور ہے, مولا علی علیہ السلام کا, مولا عباس کا, سامرے میں بھی ہے. اللہ یہ دسترخوان آباد رہے. رزق کے لیے غریب امام کا دسترخوان ایک عرصے سے, صدیوں سے چلتے والا, سنچری سے چلتا ہوا. میرا مولا سلطان ہے, سلطان یاد رکھ, سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا. میرا مولا سلطان, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کنگ آف کنگس ہے وہ. ایسا امام کیا مقام ہے. آپ جا کے دیکھو حرم, اتنا بڑا حرم کسی کا نہیں ہے. ایون خانہ کعبہ چھوٹا ہے, امام رضا کا حرم اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ. سب جانتے ہیں, جو دیکھے وہ جانتے ہیں کہ جو ایکسپینشن ہو رہا, اور حرم جیم پیک ہوتا ہے, جیم پیک. اس میں اگر کوئی زیارت کرے, زیارت کا ثواب اور آپ کے دسترخوان کا ثواب. آپ کل 11 ذی القعدہ, کل مولا کی برتھ ڈے, ہر مہینے کی 11 تاریخ چاند کے لحاظ سے محرم اور سفر کو چھوڑ دینا, یہ غم کے ایام ہے. اس کے علاوہ اگر ایوری منتھ 11th آف چاند سے, کیلنڈر چاند کے کیلنڈر سے, لائک آپ ذیقعدہ ہے پھر ذیلحج ہے, 11 ذیلحج کو آپ کر سکتے ہیں. محرم سفر کو چھوڑ دو, پھر 11 ربیع الاول سے شروع کرو اور ذیلحج تک آؤ. اگر کوئی غریب امام کی نظر کرتا, دسترخوان کرتا, سفرہ کرتا, اس کا اجر ایک عظیم اجر بتایا گیا. اور رزق کے لیے آپ سوچو, جو بھی غریب الغربا کی زیارت کو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو امام کا دسترخوان ہوتا وہ تو کارڈز کے سسٹم پہ ہوتا ہے, کہ جو انویٹیشن کارڈز ہوتے ہیں وہی لوگ اندر جا سکتے ہیں. اور جو گیٹ سے آپ باہر آتے, ایک گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور ایک گیٹ سے ایگزٹ سے باہر آتے. آپ سب جانتے ہیں جو زیارت کو گیا ہوا, جو ایگزٹ سے آپ جیسے ہی باہر آتے وہاں پہ کئی 100 لوگ کھڑے رہتے زائرین, اور کھڑے رہ کے بولتے کچھ ہم کو تبرک دے دو. مثال کے طور پہ چاول دے دو, تھوڑے سے چاول, تھوڑی سی روٹی دے دو. کیوں؟ یہ شفا کے لیے بہت اچھا ہے. امام رضا غریب کا دسترخوان, کہ دسترخوان کے چاول یا وہ نمک دیا جاتا وہاں سے, ایک ایکسٹرا آرڈنری اس کا ثواب اور عجیب برکت ہے. تو آپ بھی کل لندن میں, کل جب مولا کی ولادت کی صبح ہو, یا آج کی رات تو لیٹ ہو جائے گا, 9:36 میں تو مغربی ہے, شب شروع ہوگی 9:36 کے بعد. تو آپ کل صبح میں, فرائیڈے کا دن ہے یو کے میں, آپ کوئی نظر کرو اور نظر کر کے غریب امام کو نظر دو. یہ آپ کے مرحومین کو بھی اتنا آج ایسال ثواب ہے نا, جن لوگوں نے آج کی جشن کو اسپانسر کیا, اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے, ان کو غریب امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی مولا کا سفرہ کرتا, جو بھی مولا کی نظر کرتا, اس کا 1 مہینے تک تمہارا رزق کا ضامن غریب امام ہو جاتا. لیکن وہ اسی انداز سے بڑی خوبصورت چیز ہے دوستوں, کوئی بڑا, میں اتنا بڑا ہوم ورک آپ کو نہیں دے رہا. آپ فروٹس منگوائیں, فروٹس جب بھی منگوانا انار پہ ضرور دیں, انار ضرور رکھنا, یا کوئی میٹھا بنائیں, میٹھا بنا کے بہترین سفرہ بچھاؤ, سفرہ بچھا کے پانی رکھو, سفرے پہ وہ جو نظر کے نیاز کا بنا ہے. ماشاءاللہ ساری خواتین گھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر باہر بھی جا رہے تو آپ نکالو, کل کا پورا دن آپ کے لیے ہے. یہ نہیں کہ اگر فجر پہ نہیں ہو سکا تو پورا دن آپ کے لیے, کل 11 ذی القعدہ ہے. تو اور یہ کر کے آپ جو ہے مولا کا سفرہ بچھاؤ. کوئی میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلاؤ, 5 آدمی کو بلاؤ, نہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یور وائف, یور چلڈرن, بس آپ 4-5 جو بھی لوگ ہیں, جتنے بھی آپ کے گھر میں, بیماری سے بچنے کے لیے یاد رکھو کورونا وائرس سے, تم میں سے مثال دے رہا کورونا وائرس کی, کورونا وائرس ہو, کوئی بیماری ہو, یہ عجیب شفا ہے غریب امام کے دسترخوان میں. آپ جا کے مشہد مقدس میں دیکھو, لٹرلی بیک کرتے باہر نیچے کھڑے رہ کے کہ کچھ دانے, کچھ سیڈز, کچھ چاول کے دانے ہم کو دے دو, کچھ روٹی کا پیس, ٹکڑے روٹی کے دے دو, یا سالٹ, نمک دے دو. اور اس لیے کہ وہ لے کے جا کے شفا کے لیے مریضوں کو کھلایا جاتا. امام کے
نام کا امام کے نام صرف اٹیچ ہوا اس کھانے پر، اور اتنی شان سے مولا کا دسترخوان ہوتا، شان پہ اٹیچ ہوا تو اس کی برکت اتنی ہو گئی مولا کی. تو اب ہم تو مشہد مقدس نہیں جا سکتے، ہم یہاں پہ جہاں آپ دنیا میں رہتے ہیں آپ وہ نظر دو، نظر دے کر آپ دیکھو کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت کیسے دیتا، آپ کے سٹریس کو کیسے دور کرتا، وریز کیسے دور ہوتا، تمہارے شوہر کا رزق بڑھے گا کیسا تمہارے گھر. پھر میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، وہی رزق بڑھتا جو حلال رزق ہوتا. انہیں غریب امام کا اگر کوئی حق دے کر، میں اس پہ بات نہیں کر رہا خمس کے اوپر، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا، یہ ذہن میں رکھ کے سنو کہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی، میں کوئی چانس نہیں چھوڑتا، کنڈیشنز اپلائی. آپ کا رزق اسی وقت کھلے گا کہ جب آپ غریب امام کے دادی کا حق دیں گے، گرینڈ مدر کا حق دے کر اگر آپ نظر کریں گے، کل نیاز کریں گے، سفرہ کریں گے، تو آپ کا ایک سال تک امام رضا غریب آپ کو عطا کرے گا. لیکن وہی کنڈیشنز اپلائی ہو رہے جو ہر امام کے لیے اپلائی ہوتے، ہر دعا کے لیے، ہر زیارت کے لیے اپلائی ہو رہے کہ آپ حق ادا کرو، حرام نکالو، حلال لاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق کھلتا کیسا، تم کو حالات کیسے بدلتے. تو بہرحال دوسری چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ جو غریب امام کی زیارت کا یہ نظر، کل آپ نظر ضرور دینا. زیارت کے لیے کہا کہ امام رضا غریب نے 3 وعدے کیے، 3 پرومسز. اچھا کسی امام نے وعدہ نہیں کیا، میں آپ کو لیٹ می کلیئر، ویری کلیئر، کہ مولا تو ہر کی لحد میں آتے، لیکن جیسے مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، 4 امام، 5 امام، 6 امام، 7 امام، پورے معصومین نے وعدہ نہیں کیا، پرومس نہیں کیا کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو کم. ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے، میرے اعمال ایسے رہے کہ میرا مولا آ جائے، پورے 13 معصومین. تو غریب امام کی نیاز کرنا. آپ اس کے بعد غریب امام کی زیارت کا 3 وعدے جو کیے، وہ کون سے وعدے؟ آپ سوچو اگر ایک دفعہ آپ زیارت کو جائیں گے اور زیارت کر کے آگے، امام کہتا ہے جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 ملاقات کروں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ ہم 3 ٹائمس. راوی نے پوچھا مولا کہاں کب ملیں گے آپ؟ تو کہا جب اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کا گھر سب چھوٹے گا. وہ بالکل بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے گھر کو دیکھے گا، اپنی اولاد کو دیکھے گا کہ سب میرا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں. ملینز آف ڈالر میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ ڈالر بھی آج میری مدد نہیں کرنے والا ہے. تو اس وقت جب سب اس کا ساتھ چھوڑیں گے اور ملک الموت اس کے سامنے کھڑا ہو، اس وقت وہ اپنے آپ کو اتنا لونلی فیل کرے گا، اتنا اکیلا فیل کرے گا، اتنا ہیلپ لیس فیل کرے گا. یہ جملہ غور سے اتنا اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرے گا. اس وقت میں فوراً اس کے پاس آ جاؤں گا، میں آ کے اس کی، جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے میں آ کے اس کی، کیا کرم ہے دیکھو مولا کا، میں اس کا ساتھ دوں، میں اس کے پاس آ کے اس کے کروں. اس کے بعد کہا کہ جب اس کے لوگ اس کو لے کے جا کے نیچے گریو میں دفن کریں گے، ڈیٹیل نہیں بولتا، گریو بند ہو جائے گی، اس وقت وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرے گا، گھبرائے گا، اندھیرا رہے گا، گرمی رہے گی. اس کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، میں آ کے اس کی مدد کروں گا. فرسٹ نائٹ. دیکھو دوستو، دونوں مصیبت کی جگہ پہ کہ جب کوئی ساتھ دنیا کا تمہارا نہیں دے رہا، لندن کا کوئی آدمی، کوئی پیسہ، کوئی چیز تمہارا ساتھ نہیں دے گی، اس وقت غریب بول رہا، غریب امام بول رہا جو میری زیارت کو آئے گا میں اس وقت آ کے مدد کروں گا. اس کے بعد کہا کہ ڈے آف ججمنٹ میں جب اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا اور وہ گھبرایا ہوا رہے گا، اکیلا رہے گا، بلینز اور ٹریلینز لوگ اطراف میں رہیں گے، سامنے جہنم کے شعلے ہوں گے، صراط کا وہ فلائی اوور ہوگا، وہ برج ہوگا کہ جو صراط محشر کے میدان سے چلے گا اور جنت کے دروازے تک جائے گا. اور وہ اتنا عجیب برج ہے وہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے. نیچے جہنم کے شعلے ہوں گے، اوپر یہ فلائی اوور ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا. جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، بلکہ اس فلائی اوور سے، اس صراط سے جانا ہے. اس وقت میرا مولا کہتا، میرا غریب امام کہتا جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کو صراط سے جنت تک پہنچا دوں. اتنی بڑی زیارت ہے. اب تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش ہم کو زیارت نصیب ہو. جو گیا ہے زیارت کو، اللہ اس کو بار بار بلائے، اس کی زیارت قبول کرے. جو نہیں گیا، میں آج شب ولادت میں بول رہا کہ مولا اللہ جلد سے جلد ہم کو بہترین تحفہ غریب الغربا آج کی ولادت کا، آپ کی برتھ ڈے گفٹ ہم کو یہ دینا کہ اپنی زیارت کو بلا لینا. ہم کو برتھ ڈے گفٹ اور نہیں چاہیے،
हमको बर्थडे गिफ्ट ये चाहिए कि हम आपके रोजे में आए, कल के लिए बोल रहा। टुमारो इज अ बिग डे एंड टुनाइट इज अ बिग नाइट। बर्थडे का गिफ्ट लेना है मौला से, कोई प्लान किया है कि कल मौला की बर्थडे, कायनात के अमीर की बर्थडे, गरीबुल गुरबा की बर्थडे। जब भी आप किसी बर्थडे में आप जाते तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि एनीथिंग के वहां से भी कुछ मिलेगा, खाना पीना तो मिलेगा ना, तब हम तो लंदन में ही, हमको कहां से मिलेगा? उसके लिए क्या करो? कल मौला को अरीजा भी लिख सकते तो कल अरीजा लिख के भेजो इमाम रजा गरीब को मुबारकबाद का, जमाने के इमाम को मुबारकबाद का कि आपके जद की विलादत है मौला। मौला हम आपको मुबारकबाद देते कि आपके दादा की विलादत है, मेरे बाप मेरी माँ को माफ कर दो। नमाज फजर से पहले, सॉरी नमाज फजर के बाद 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, थैंक यू अल्लाह की, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने 11 ज़िक़ात हमको दी, कि मौला की हमसे, और दुआ मांगो गरीबुल गुरबा की विलादत की, बर्थडे की मुबारकबाद बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली को देना, अल्लाह के रसूल को देना, बीबी खदीजतुल कुबरा को देना, फिर एक एक इमाम को दो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, मौला हुसैन को, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को, चौथे इमाम, 5वें इमाम, छठे इमाम, 7वें इमाम मुसअब ने जाफर को देना, और बीबी नजमा खातून को देना कि आपके बेटे की विलादत है, बर्थडे है, आपको आपके बेटे की बर्थडे है, आप मुझे तोहफा दो, माँ को दो। फिर सभी का खातून को बोलना कि आपके लविंग हस्बैंड की, तुम्हारी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते, बीबी सबिका को मुबारकबाद। फिर 9th इमाम को बोलो कि आपको आपके बाबा की बर्थडे मुबारक हो, रिस्क में बरकत चाहते, 9वें इमाम की बारगाह में कल आप सलवात पढ़ के हदिया करना। 10वें इमाम, 11वें इमाम, फिर लाजिम उस इमाम को जो हमारा सैयद व सरदार है, हमारा मोहसिन, हमारा करम फरमा, मेरा मौला जो असल हकदार है बर्थडे का, गरीब अपने दादा की बर्थडे की मुबारकबाद एक्सेप्ट करने का। कल किसको देना असल मुबारकबाद? फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ को। तो नौ क्या करना, ज़माने के इमाम को अभी आप सलवात पढ़ के अदा कर, आप 18 मरतबा पढ़ो, 9 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो, लेकिन 110 मरतबा सलवा, 110 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। गरीब इमाम की बारगाह में हदिया करके बोलो, मौला ये हमारे पास कुछ नहीं है, हम फ़कीरों के फ़कीर है मौला, आप सुल्तान है, सुल्तान अबुल हसन अली इब्ने मूसी रज़ा है मौला, आप ये हमारा तोहफा कबूल करो। और उसके बाद आप पूरी लिस्ट लिख लो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए मौला, मुझे बर्थडे में ज़रूर चाहिए। अब बस आखिरी जुमले, आप कल नजमा खातून को कैसे मांगेंगे? माँ है ना बीबी नजमा खातून, नजमा खातून आप खुद इंसाफ से बोलो, दुनिया में अगर कोई गरीब से गरीब भी खातून है, कोई गरीब लेडी है, उसके घर में अगर बेटा पैदा होता तो वो क्या करती? अगर बेटा पैदा हुआ और वो, आप इमेजिन करो, गरीब औरत खातून अपने बेटे को लेके बाहर आ रही, तो उस वक्त अगर कोई फ़कीर आके कह दे, कोई बेगर आके कह दे कि इस बच्चे के नाम पे मुझे दे दो सदका, 1 रुपया दे दो, 1 पेनी दे दो, 1 पाउंड दे दो, 1 रोटी दे दो, माँ क्या करेगी? फौरन देगी कि मेरे बेटे के नाम पे मांगा गया। दोस्तों, कल बीबी नजमा खातून को बोलना कि आपकी आगोश में इमाम रज़ा गरीब है, बीबी ज़हरा को बोलना कि आपकी गोद में इमाम रज़ा गरीब है, अली रज़ा है, इनके नाम पे आज मेरी दुआ कबूल कर लो, ये मेरा इशू है, ये मेरा इशू है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा, आप इसको कबूल करो। यू जस्ट सी व्हाट आई सेड, जस्ट सी व्हाट आई सेड। उसके बाद देखो कि तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होती और तुम्हारी कल का दिन, तुम्हारी डेस्टिनी बदलती कैसा, जो लाइफ के ऑब्स्टिकल से वो कैसे दूर होते। बस दोस्तों, मैंने जश्न को ख़त्म कर दिया।